السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ لقمان کی آیت 1 سے 5 تک اس درس میں انشاءاللہ آخرت کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ترجمہ: الف لام میم، یہ آیتیں حکمت والی کتاب کی ہدایت اور مہربانی محسنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ محترم، ہم نے گزشتہ درسوں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ آیات، حکمت، ہدایت کا مطلب کیا ہے، محسنین کون لوگ ہوتے ہیں، نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ یعنی اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ موضوع پر بات کریں گے۔ جو بات ہم نے گزشتہ 2 درسوں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائی وہ یہ تھی کہ دانائی اور دانشمندی یعنی حکمت کی بات یہ ہے کہ درست راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا سکے، بس وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے اور اللہ نے ہم کو سجھایا ہے۔ یہ راستہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محسن ہیں، یعنی جو کاموں کو خوبصورت اور حسین بنا کر کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر تم اپنی زندگی کو خوبصورت اور حسین اور پاکیزہ بنانا چاہتے ہو تو تمہیں ان 3 کاموں سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ نماز قائم کرنی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور آخرت پر یقین کامل اپنے دل میں رکھنا ہوگا۔ زندگی کو خوبصورت اور حسین بنانے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے ان 3 کاموں کا کرنا گویا وہ ایک نصاب ہے جس کے بغیر ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو ہماری زندگی کو حسین بنا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، محسنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو ہم آپ کے سامنے گزشتہ درسوں میں پیش کر چکے ہیں۔ آئیے اب ہم ایک اور بات کو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ عقیدہ عمل سے پہلے ضروری ہے، یعنی جس کا آخرت پر یقین ہوگا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ مگر ہم آیت مبارکہ میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد آخرت پر یقین کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس ترتیب احکامات سے آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل ایمان بالغیب یا آخرت پر یقین اعمال کے مقابلے میں مشکل ہے۔ ایمان بالغیب یا آخرت پر یقین اعمال کے مقابلے میں مشکل ہوتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال یعنی نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم پہلے دیا تاکہ اس سے ہمارے اندر آخرت کا یقین پیدا ہو جائے۔ نماز اور زکوٰۃ ایسے اعمال ہیں جو ہمارے دل میں آخرت کا یقین پیدا کرنے میں مددگار ہوں گے۔ بالخصوص نماز انسان کی ایسی تربیت کرتی ہے جس کی وجہ سے بے شمار مکروہ اعمال سے آدمی کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ یہ آیات سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے 35 تک۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ بے شک انسان کو جلد گھبرانے والا بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس پر کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور اگر اس کو مال ملتا ہے تو کنجوسی کرتا ہے، مگر نماز قائم کرنے والے ایسے نہیں ہوتے۔ وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مال میں مانگنے والے اور غریبوں کا حق مقرر ہے، وہ لوگ جو قیامت کے دن کو سچ مانتے ہیں، وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا باندیوں کے، تو ان کے بارے میں تو ان پر ملامت نہیں، تو جس نے ان کے علاوہ کی چاہت کی تو یہ سرکش ہیں۔ وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس لحاظ کرتے ہیں، وہ جو اپنی گواہی پر کھڑے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو جنت میں عزت کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا ہے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا وکان یوم القیامۃ مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف۔ مسند امام احمد میں روایت ہے، یعنی جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز نور ہے، برہان ہے اور نجات ہے قیامت کے دن، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے نہ کوئی نور ہے، نہ برہان ہے اور نہ نجات ہے، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث میں نور سے مراد نور ایمانی ہے، برہان سے مطلب صداقت اسلام کی دلائل ہیں، اور نجات سے مراد نجات آخرت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز دلوں میں ایمان کا نور پیدا کرتی ہے، اسلامی اعمال کی صداقت کا یقین پیدا کرتی ہے، اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ ایمان کے نور سے، اسلام کے اعمال کی صداقت کے یقین سے اور اپنے گناہوں کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یا تو قارون کی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، فرعون کی طرح اقتدار کی چاہت میں، یا حامان کی طرح عہدوں کے لالچ میں، یا ابی بن خلف کی طرح عداوت اور دشمنی میں مبتلا ہو کر خود کو، اپنی زندگی کو بدصورت اور گندہ بنا لیتا ہے، اور گویا کہ ہلاکت کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ ان آیات مبارکہ اور حدیث رسول سے معلوم ہوا کہ نماز کا عمل انسان کی زندگی کو بامقصد اور خوبصورت بنانے میں اور اس کے اندر ایمان اور یقین پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اس کا ذکر پہلے فرما کر نماز کی پابندی سے دل میں آخرت کا یقین پیدا ہونے کی بات اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اس کے اندر بیان فرما دی۔ نماز بے شک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ ہے، اس کو دنیا کی عزت اور فلاح دلانے اور آخرت میں نجات کے حصول کا سبب ہے، اور نماز وہ عمل ہے جو اس کے ایمان کو مکمل کر دیتی ہے۔ محترم احباب، مگر یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ ایک صالح و با کردار نمازی کئی مرتبہ دیکھتا ہے کہ بد کردار اور بے نمازی لوگ دنیا میں ترقی اور کامیابی حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے پر نماز کا پابند اور با کردار شخص پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب با کردار نمازی کو اپنے کردار کی صالحیت پر باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کردار کی صالحیت کو ترک بھی کر دیتے ہیں اور اسی راستے پر چل پڑتے ہیں
جس پر لوگ بظاہر کامیابی حاصل کرتے اس کو نظر آتے ہیں۔ انسانوں میں یہ کمزوری ہے کہ انسان حالات سے مجبور ہو جاتا ہے، اور جو اس کے سامنے دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان سے متاثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں انسان کی کمزوری کا بار بار ذکر کیا ہے۔ اسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور انسان کی صالحیت کو، اس کے کردار کی صالحیت کو مستحکم کرنے کے لیے عقیدہ آخرت کی ضرورت پیش آئی ہے۔ وہ شخص جو عقیدہ آخرت پر مضبوط یقین رکھتا ہے وہ اعمال کی صالحیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ عقیدہ آخرت جس کی سخت تاکید دین میں کی گئی ہے وہ فلاح دارین کی کنجی ہے۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ وہ کئی باتوں کے یقین کا نام ہے۔ اس عقیدے میں ہمیں یقین کرنا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ دنیا میں جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان کا حساب دینا ہے اور ہمیں اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ اس عقیدہ آخرت کے اندر یقین کرنا ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ جو عادل ہے، جو پوری کائنات پر حکمراں ہے، وہ انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے دے گا، اور ایسا کرنے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس عقیدے میں ماننا ہوتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی کامیابی ہے، اور اصل ناکامی آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی ناکامی ہے۔ اس عقیدے کے اندر دنیا کی عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کو آخرت کی باقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو اپنا عقیدہ بنانے اور ان پر یقین کر لینے کے بعد انسان میں کئی کمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آخرت کا یہ عقیدہ انسانوں کو گناہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے میں مددگار ہے۔ ان کے اندر شیطان سے مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو منافقت سے محفوظ رکھتا ہے۔ نفاق انہی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے جو عقیدہ آخرت میں کمزور ہوتے ہیں۔ قرآن کریم گواہ ہے کہ عقیدہ آخرت کی کمزوری مسلمانوں کو باطل سے مقابلہ کرنے میں کمزور اور بزدل بنا دیتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے جہاد میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر بوجھ بن کر سمٹ جاتے ہو؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے؟ حالانکہ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا اور معمولی ہے۔ عقیدہ آخرت کی کمزوری باطل سے ٹکر لینے اور جہاد میں نکلنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آج عالم اسلام میں باطل اور طاغوت سے مقابلہ کرنے کی جس کمزوری کا ہم احساس کر رہے ہیں وہ دراصل وہی عقیدہ آخرت کی کمزوری ہے جس کو الفاظ رسول میں وہن کہا گیا ہے۔ اور سائل کے پوچھنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہن حب الدنیا و کراہیت الموت کی بیماری ہے، یعنی دنیا سے محبت اور موت سے ڈر کا یہ مرض دراصل ہمارے دلوں کے اندر اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ دلوں میں آخرت کا یقین کم ہو گیا ہے۔ دنیا دار ہمیشہ سوچتے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت سخت ہے، اس میں باہر مت نکلو، جبکہ مومن ہمیشہ سوچتا ہے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ کی گرمی اس سخت گرمی سے زیادہ شدید ہے۔ تاریخ اسلامی گواہ ہے، تاریخ اسلامی گواہ ہے، ایمان اور یقین کے مضبوط مسلمان جب میدان کارزار میں اپنا خون اور پسینہ بہا رہے ہوتے ہیں تب کمزور ایمان والے منافقین اپنی کوتاہی کے لیے عذر اور بہانے تراشتے نظر آتے ہیں۔ تبوک سے واپسی پر اس کا بڑا مظاہرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے جس کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آخرت پر مضبوط یقین مومن کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ زندگی اسی کی امانت ہے جو اسی کے کام میں آنی چاہیے۔ میں کوئی جانور نہیں کہ پیدا ہونے کا مقصد کھانا پینا مزے اڑانا اور مر جانا ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اور مر جاؤں، بلکہ میری زندگی کا جو مقصد ہے میں اس کو پورا کر کے کامیابی اور اللہ کی رضا کو حاصل کروں گا۔ انسان کے اندر یہ احساس ذمہ داری اس کو بے شمار خرابیوں اور ناکامیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
ظلم، گناہ، حق تلفی سے لڑنے کی طاقت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، کم ہمتی اور بزدلی سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے محترم، اگر غور کریں تو عقیدہ آخرت کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک طرف گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے تو دوسری طرف ظلم سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ اگر غور کریں تو عقیدہ آخرت کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک طرف گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے اور دوسری طرف ظلم سے لڑنے کی طاقت ہمارے دلوں میں پیدا کر دیتی ہے۔ راہ درست رکھتی ہے اور ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا لیتی ہے۔ لوگوں نے دنیا کے اندر بہت سے محرکات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو قوموں میں قوت عمل اور اتحاد پیدا کر سکے۔ قوم پرستی، وطن پرستی، علاقہ پرستی بھی انہی محرکات میں سے کچھ محرکات ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام پرستشیں انسان کو گناہ، نفرت اور ظلم سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ عقیدہ آخرت تنہا ایسا محرک ہے اور عقیدہ آخرت تنہا ایسا عقیدہ ہے جو انسانوں کو ظلم سے روکتا ہے، گناہوں کی نفرت اور گناہوں کے کرنے کا ڈر دل میں پیدا کر دیتا ہے اور انسانوں کی باہمی دوستی اور دشمنی کو عدل اور انصاف کے اصولوں پر قائم کرتا ہے۔ دنیا کو اگر ظلم اور گناہ سے محفوظ رکھنا ہے تو اس کو عقیدہ آخرت قبول کرنا ہی ہوگا۔ اے انسانوں، اللہ سے ڈرو، ظلم اور گناہ سے باز آ جاؤ۔ تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تمہاری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ تم گناہ سے اور ظلم سے، حتیٰ کہ ریاکاری سے اور دکھلاوے سے کتنا اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ اللہ عادل ہے، اس پر کسی کا زور یا کسی کی شفاعت اس کے سامنے کام نہیں کرتی۔ جو گناہ کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا سے فدیہ دے کر نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ وہ ہے جو دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ اے انسان، تمہیں اپنے ہر عمل کا بدلہ بھگتنا ہوگا۔ یہ وہ نصیحت ہے کہ اگر کسی نے عقیدہ آخرت کو قبول کر لیا ہے تو گناہ سے روکنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور بہتر نصیحت دوسری کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ آخرت اور عقیدہ آخرت کی ضرورت کہ جب تک عقیدہ آخرت کو دنیا تسلیم نہ کر لے، نہ گناہ سے بچ سکتی ہے، نہ گناہ سے محفوظ رہ سکتی ہے، اور نہ دنیا میں عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ آخرت میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ آخرت کو مضبوطی کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم باطل سے، ظلم سے، طاغوت سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت اپنے دلوں میں پیدا کر سکیں۔ وقت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔